بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ والائمة المیامین وسلم تسلیما. اما بعد، ماہ مبارک رجب المرجب اور لیالی الغیظ اور ایام البیضاء کے حوالے سے مسلسل آج یہ 14ویں شب، 13ویں شب پہلی چمکدار رات، پہلی سفید رات، 14ویں شب دوسری سفید رات، اور اس کے بعد 15ویں شب تیسری سفید رات. لیالی رات کی جمع، اور بیضاء کہتے ہیں روشن. یہ 3 راتیں جن کا تذکرہ کل آ چکا، اور آج کی شب روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ماتم کی شب ہے. اور ماتم کے نسبت کو بیان کرنے سے پہلے رجب کی اہمیت، اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں احترام آپ کے اہل بیت کا، اور احترام اہل بیت کے ساتھ اطاعت اہل بیت. آئیے غور کیجئے کہ ماہ مبارک رجب نصف ماہ کے قریب پہنچ چکے. اس میں مخصوص نماز 14ویں رات کی نماز 30 رکعت نماز، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید اور سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر الآیہ. تو 30 رکعت نماز، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 1 مرتبہ اور سورہ کہف کی آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی الی آخر الآیت. تو یہ 30 رکعت نماز کا مطلب 2 رکعت کر کے 15 نمازیں مکمل کی جائیں گی 14ویں رات کی نماز کی نیت کا. اس کے ثواب سے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو کوئی اس نماز کو بجا لاتا ہے، قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں تو پوری نماز تمام بھی نہ کر پائے گا کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اور 14ویں رات کی ایک اور نماز جو تسلسل میں ہے، کل بھی آپ نے بیان سنا اور پھر آج سن رہے ہیں، پھر کل اور سنیں گے. یہ 3 راتیں ماہ شعبان میں بھی، ماہ رمضان میں بھی 4 رکعت نماز. آج کی رات میں ایک اور نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی یعنی سورہ ملک اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. اور آج کی رات میں تیسری نماز، نماز سلمان فارسی، جیسے کہ بیان کیا جا چکا 10 رکعت نماز سلمان فارسی. ان نمازوں کے بیان کے ساتھ ساتھ ماہ رجب المرجب میں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب میں 14 روزے رکھے گا تو اللہ اسے ثواب کے طور پر بڑے مروارید اور یاقوت سے بنے ہوئے محل عطا کرے گا، جسے نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ انسانی ذہن میں ان کا خیال آیا. سبحان اللہ. اس طرح کے انعامات
مروارید اور یاقوت کے بنے ہوئے محل تو ملیں گے اہل ایمان کو جنت میں، فرش عزا کی برکت اپنے مقام پر۔ خدا ہم سب کو نصیب کرے کہ شب شہادت عقیل بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ماتم کی رات، مصیبت کی رات، آل محمد کے گھر میں قیامت کی رات، جو بہت روتی تھی اپنے بھائی کو، وہی بی بی جس کے سامنے اس کے بھائی کو ذبح کیا گیا، وہی بی بی جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ ہاں، جب ماتم کیا تو مولا حسین اپنے بھائی کا ماتم کیا۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، بڑا مشکل وقت تھا جب جناب زینب کبریٰ شام غریبہ میں پانی آنے کے بعد پانی پینے کو راضی نہ ہوئی۔ سب کہتے تھے بی بی کچھ پانی پی لیجئے کہ جان بچا لی جائے، فرماتی تھی پیاسے رہ گئے میرے ماں جائے، کس طرح زینب پانی پی سکے گی۔ کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ پانی پینے کو آمادہ نہ تھی کہ ایسے میں حجابات آسمانی ہٹا دیے گئے، حوض کوثر پر جناب زینب کی نگاہ، فرمایا گیا ذرا سر اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حوض کوثر کے کنارے حسین پیاسے ہیں کہ جب تک بہن پانی نہ پیے بھائی کیسے کوثر پی سکے گا۔ واہ غربتا، بھائی کی خاطر پانی پیا۔ رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور کون زینب کبریٰ، پیغام یاد رکھیے، رجب کے، شعبان کے اور ہر مہینے کے لیے بی بی زینب کا پیغام حجاب کی حفاظت ہے۔ سر سے چادر اترنے نہ پائے، نامحرموں کے سامنے کوئی بی بی کبھی بے پردہ نہ جائے۔ اور یہی سوچ سوچ کے مولا روتے تھے۔ میرے چوتھے امام جب منہال نے مولا سے کہا تھا مولا صبر کیجئے، شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو فرمایا تھا منہال تم نے انصاف سے کام نہیں لیا، تم سچ کہتے ہو کہ شہادت تو ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنیں پھوپھیاں کھلے سر ہو، کہیں شام کا بازار، کہیں کوفے کا بازار، ارے وہی بی بی بھائی کو روتی رہی، یہاں تک کہ شام کے علاقے میں جہاں بھائی کا سر ایک باغ میں لگے ہوئے درخت پہ ٹانگا گیا تھا، وہاں جب قافلہ چوتھے امام جناب زینب کبریٰ کے ساتھ بعد واقعات کربلا پہنچے تھے، وہیں ظالم نے سر پر بیلچے کا وار کیا، بی بی نام حسین لیتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔